فدق پہ تو آپ سے نہیں ہوئی تھی نا. صرف دو فدق پہ آپ موضوع کا پہ کیا ہوئی ہماری طلاق کے ثلاثہ پہ اور فدق پہ آپ کیا موقف ہے؟ فدق پہ آپ کا کیا موقف ہے بتاؤ اپنا. پہلے جس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ تو گفتگو کر لینا. موقف تو اپنا بتاؤ نا, موقف تو بتاؤ. موقف جب ہم اس پر گفتگو کریں موقف ہی بتا دیں گے. اور بتاؤ نا یار, یہ حضرت زہرا سیدہ نساء العالمین, سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے کہ آج نہیں؟ آپ آئے ہیں, آج آپ تشریف لائے. اور شیخ صاحب سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں وہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل بالکل. کوئی سیدہ نساء اہل الجنہ بن سکتی ہے اور وہ طالب دنیا ہو, طالب مال دنیا ہو, طالب حرام ہو؟ نہ نہیں ہو سکتی نا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فدق حرام میں مطالبہ کیا ہو؟ نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیانت کی ہو, غداری کی ہو, خامی کی ہو کہ ان کو میراث کے مسائل نہ بتائیں ہوں؟ آپ بات کو گھما کس طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سوال کے جواب کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحیح مطالبہ کیا, ان کا مطالبہ صحیح تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میراث کے مسائل بھی بتائے ہیں. بات ختم ہوتا ہے, بات ہی ختم ہے نا. کہ اگر آپ نے مان لیا شیخ صاحب کہ وہ انہوں نے فدق کا مطالبہ جھوٹ نہیں کیا تھا, فدق کا مطالبہ انہوں نے صحیح کیا تھا, ان کا حق بنتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو میراث کے مسائل بتائے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غداری نہیں کیا تھا کہ میراث کے مسائل ان کو نہ سکھائیں. تو پھر پتہ چلا کہ جس نے حق نہیں دیا نا غاصب تھا.